میری والد کی ناتنگہم شائر میں ایک چھوٹی سی جاگیر تھی. میں 5 بیٹوں میں تیسرے نمبر پر تھا. انہوں نے مجھے 14 سال کی عمر میں ایمنویل کالج کیمبرج بھیج دیا. ذرا سوچیں، 14 سال کا بچہ، ایک نیا شہر، نئی دنیا. میں نے 3 سال وہاں گزارے اور دل لگا کر پڑھتا رہا، مگر اخراجات اوف. محدود آمدنی والے والد کے لیے یہ سب اٹھانا آسان نہ تھا. آخر کار مجبوراً مجھے لندن بھیج دیا گیا تاکہ میں مسٹر جیمز بیٹس کا شاگرد بن سکوں، ایک بہت ہی مشہور سرجن. میں ان کے ساتھ 4 سال تک رہا اور میرے والد نے جو بھی تھوڑی بہت رقم بھیجی میں نے اسے جہاز رانی، ریاضی اور دوسرے علوم سیکھنے میں لگا دیا. میں جانتا تھا، جی ہاں، مجھے ہمیشہ یقین تھا کہ ایک دن مجھے سفر کرنا ہی ہوگا. جب میں نے مسٹر بیٹس کو چھوڑا تو میں والد کے پاس لوٹ آیا. انہوں نے، میرے چچا جان نے اور دیگر رشتہ داروں نے بڑی مہربانی کی. انہوں نے مجھے 40 پاؤنڈ دیے اور لیڈن میں سالانہ 30 پاؤنڈ وظیفہ دلوانے کا وعدہ کیا. وہاں میں نے 2 سال 7 ماہ تب پڑھی. کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ لمبے سفر میں یہی کام آئے گی. لیڈن سے واپسی کے بعد میرے بہترین استاد مسٹر بیٹس نے مجھے سویلو جہاز کے سرجن کے طور پر کیپٹن ابراہم پینل کے حوالے کیا. 3 سال 6 ماہ میں نے ان کے ساتھ گزارے، کبھی لیونٹ، کبھی دوسرے خطے، ایک آوارہ روح کی طرح. واپس آ کر میں نے لندن میں بسنے کا فیصلہ کیا کیونکہ مسٹر بیٹس نے میری ہمت بڑھائی تھی. مجھے کئی مریضوں سے سفارشیں ملیں. میں نے وولٹ جیوری میں ایک چھوٹا سا گھر لیا اور پھر میں نے شادی کر لی. میری بیوی مسز میری برٹن ایک شریف گھرانے کی بیٹی تھی اور ان سے مجھے 400 پاؤنڈ جہیز ملا، میرے لیے بہت بڑی مدد. مگر تقدیر کبھی ساتھ دیتی ہے، کبھی چھین لیتی ہے. 2 سال بعد میرے اچھے استاد بیٹس کا انتقال ہو گیا اور میرے دوست بھی کم تھے. یوں میرا کاروبار بیٹھنے لگا. میرا دل نہ مانا کہ میں اس شعبے میں دوسروں کی نکالی کروں جیسے کئی لوگ کرتے ہیں. آخر کار میں نے بیوی سے بات کی، چند قریبی لوگوں سے مشورہ کیا اور دوبارہ سمندر کارخ کرنے کا فیصلہ کر لیا. میں نے 2 جہازوں میں سرجن کی حیثیت سے کام کیا. 6 سال تک مشرقیہ اور مغربی انڈیز میں گھومتا رہا اور کچھ کم بھیب لی. فارغ وقت میں کتابیں پڑھتا، لوگوں کے طور طریقے دیکھتا، ان کی زبانیں سیکھتا اور میری مضبوط یادداشت مجھے بہت فائدہ دیتی. لیکن یہ تمام سفر بھی زیادہ کامیاب ثابت نہ ہوئے. میں تھک گیا تھا، سمندر سے بھی، زندگی سے بھی. میں بیوی بچوں سمیت گھر رہنے کا سوچنے لگا. اول جیوری سے فیٹر لین گیا، پھر وہاں سے وپنگ پہنچا تاکہ ملاحوں کے ساتھ کچھ کام ہو جائے، مگر کچھ نہ بنا. 3 سال گزر گئے، امیدیں ٹوٹتی گئیں اور پھر اچانک ایک موقع ملا. اینٹلپ جہاز کا، کیپٹن ولیم پرچرڈ کا، جو ساؤتھ سی جا رہے تھے. ہم نے بریسٹل سے 4 مئی سیسفمان مینڈیڈینائس کو روانگی کی اور شروعات میں سفر بہت اچھا رہا، کہیں کوئی پریشانی نہیں. تفصیل لمبی ہے مگر مختصراً اتنا کہوں گا کہ جب ہم مشرقی انڈیز جا رہے تھے تو ایک خوفناک طوفان نے ہمیں وین ڈیمنز لینڈ کے قریب آ لیا. خوف، ہلچل، بے بسی. ہم نے حساب لگایا، ہم 33 درجے اور 2 منٹ جنوبی ارض البلد پر تھے. 12 آدمی فوراً مر گئے، باقی سب بھی بری حالت میں تھے. 5 نومبر کو جب وہاں موسم گرما شروع ہوتا ہے، حد نگاہ دھندلی تھی. ملاحوں نے جہاز کے نصف کیبل کے فاصلے پر ایک چٹان دیکھی، مگر کیا فائدہ؟ ہوا اتنی شدید تھی کہ ہم سیدھے اس کی طرف بڑھتے چلے گئے اور پھر ایک دھماکہ سا ہوا. جہاز تباہ. ہم میں سے 6 آدمیوں نے فوراً کشتی اتار کر جان بچانے کی کوشش کی. ہم نے تقریباً 3 لیگ تک چپو چلائے، تھک کر ہاتھ پیر ٹوٹنے لگے. ہم بس جان بچانے کی جدوجہد میں لگے تھے، لیکن تقریباً آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ اچانک شمال سے ایک تیز جھونکا آیا اور ہماری چھوٹی کشتی پلٹ گئی. میرے ساتھی کہاں گئے؟ چٹان سے ٹکرا کر مر گئے یا ڈوب گئے؟ مجھے نہیں معلوم،
शायद सब के सब हलाक हो गए और मैं लहरों के रहम करम पर था, कभी ऊपर कभी नीचे। कई बार लगा कि बस अब खत्म हो गया। हाथ पांव शल हो रहे थे, मगर जब मैं तकरीबन डूबने ही वाला था, अचानक महसूस हुआ जैसे मेरे पांव जमीन को छू रहे हों। और हैरत की बात, तूफान थम चुका था। ढलवान इतनी कम थी कि मैं साहिल तक पहुंचने से पहले तकरीबन 1 मील पैदल चलता रहा, जहां मैंने सोचा कि शाम के 8 बजे का वक्त होगा। फिर मैंने आधा मील आगे बढ़ा, मगर मुझे कोई जगह, कोई घर, कोई आबादी नजर ना आई। शायद इसलिए कि मैं इतना कमजोर था कि कुछ देख ही ना पाया। मैं हद दर्जे थका हुआ था और मौसम की गर्मी और जहाज छोड़ने से पहले पए गए आधे पेंट ब्रांडी के असर से मुझ पर नींद का गलबा होने लगा। मैं घास पर लेट गया, नरम, ठंडी, सुकून बख्श, और इतनी गहरी नींद सोया जिस जैसी शायद मैंने जिंदगी में कभी ना सोई थी। मेरी नींद तकरीबन 9 घंटे रही और जब मैं जागा तो दिन निकल आया था। मैं उठने की कोशिश करता हूं, मगर उफ, मैं हल भी नहीं सकता। जैसे ही मैंने खरोट ली, मुझे पता चला कि मेरे बाजू और टांगे दोनों तरफ से मजबूती से जमीन में किसी चीज के साथ बंधी हुई हैं, और मेरे बाल जो बहुत लंबे और घने थे वो भी इसी तरह जकड़े गए थे। मैंने हैरत से महसूस किया कि मेरे जिस्म पर बगलों से लेकर रानों तक कई बारीक रस्सियों की तरह की चीजें तनी हुई हैं। मैं सिर्फ ऊपर आसमान की तरफ ही देख सकता था। इसी दौरान सूरज की रोशनी बढ़ने लगी, लेकिन मेरी आंखों में गैर मामूली तकलीफ पैदा कर रही थी। मैंने अपने आप को अजीब सी हालत में पाया। कुछ दिखाई नहीं रहा था, मगर कुछ हो रहा जरूर था। थोड़ी देर में मैंने अपने बाएं टांग पर कोई चीज हरकत करती महसूस की। वो धीरे धीरे मेरे सीने तक आई, फिर थोड़ी तक पहुंच गई। जब मैंने नजरें नीचे जाकर देखने की कोशिश की तो या अल्लाह, मैंने 6 इंच से ज्यादा ऊंचा ना होने वाला एक नन्हा सा इंसान देखा। उसके हाथ में छोटा सा तेर और कमान थी और पुष्ट पर तरक्ष। फिर तो जैसे बफरे हुए चिवंटियां मुझ पर चढ़ आए। मैंने देखा कि ऐसे कम अज कम 40 मजीद वजूद मेरे ऊपर चढ़ते आ रहे हैं। मैं हैरत में गुम था। ये क्या है? ये कौन है? ये ऐसे क्यों भागते फिर रहे हैं? कुछ तो खौफ के मारे जमीन पर कूद कर भाग भी गए। फिर वो दोबारा आए। उनमें से एक इतना करीब आया कि मेरे चेहरे तक पहुंच गया और मेरी तरफ देखकर हाथ उठाए, आंखें फाड़कर हैरत से एक अजीब गरीब आवाज में चीखा, हेकिना डेगुल। बाकी सब भी वही अल्फाज दोहराने लगे, बार बार। मगर मेरा दिल बस घबरा रहा था। ये क्या बोल रहे हैं? मैं इसी कश्मकश में था कि कुछ देर बाद मुझे मौका मिला। मैंने पूरी कुव्वत लगाकर बाएं तरफ की रस्सी तोड़ दी और अपने हाथ को 2 इंच तक उठा सका। मगर अभी मैं कुछ और कर पाता। अचानक एक तेज और करख्त चीख सुनाई दी, टोल्गो फोनिक। यह सुनते ही मेरे बाएं हाथ पर 100 से ज्यादा नन्हे तेर बरसने लगे, जैसे कांटों की बारिश हो। कुछ तेर मेरे चेहरे पर भी लगे, मगर खुदा का शुक्र कि मैंने जल्दी से हाथ से बचा लिया। इस दौरान ऊपर से छोटे छोटे पत्थर या बम जैसे गिरे, जो दरअसल में महसूस तो ना कर सका, मगर देख जरूर लिया। जब तीरंदाजी थमी, मैं कहराते हुए दोबारा उठने की कोशिश करता हूं, मगर फिर ओह नहीं। एक और भरपूर बारिश नेजों और तेर का मुझ पर बरस पड़ी। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने मोटी चमड़े की जैकेट पहन रखी थी, वरना मेरा हाल बड़ा हो जाता। मैंने समझ लिया कि अब की बार मुझे बिल्कुल साकिन रहना होगा, वरना ये नन्हे मगर डरावने लोग मुझे उधेड़ कर रखेंगे। कुछ देर बाद मेरी बाएं तरफ की रस्सी ढीली होने लगी, जिससे उम्मीद पैदा हुई कि शायद मैं आजाद हो सकूं। मगर इसी लम्हे मेरे दाएं कान के करीब ऐसे लगा जैसे कोई लकड़ी पर हथौड़ा मार रहा हो। आवाज इतनी ऊंची थी कि मेरा दिल दहल गया। लग रहा था जैसे 1 घंटा भर मुसलसल कई लोग मिलकर काम कर रहे हों। जब मैंने गर्दन घुमा कर देखा तो हैरत अंगेज मंजर सामने था।
एक छोटा सा स्टेज जिसकी ऊंचाई 1.5 फुट होगी, 4 आदमी उसे थामे खड़े थे। उस पर एक नहायत बावकार शख्स चढ़कर खड़ा हुआ, शायद उनका लीडर। उसने एक तवील तकरीर शुरू कर दी, मगर ऐसी जबान में जिसका एक लफ्ज भी मैं ना समझ सका। तकरीर के आखिर में उसने 3 बार चीखा, लांग्रो देहुल सन। फिर बाकी सब ने भी यही आवाज दोहराकर फजा को गूंजदार कर दिया। ऐसे ही मकामी बाशिंदों में से तकरीबन 50 अफराद आगे बढ़े। उन्होंने मेरे सर के बाएं जानब बंधी हुई रस्सियां काट दें। ओह, इससे मुझे ये आजादी मिली कि अपना चेहरा दाईं और बाएं तरफ मोड़ सकूं और इस आदमी को देख सकूं जो मुझसे बात करने लगा था। वो दरमियानी उम्र का लगता था और इन 3 आदमियों से कहीं लंबा था जो इसके साथ आए थे। उनमें से एक इसका पेज था जो इसकी लंबी ट्रेन पूंछ उठाए हुए था, जो मेरी दरमियानी अंगली से भी लंबी महसूस होती थी। दूसरा आदमी इसके दूसरे हाथ को सहारा देने के लिए खड़ा था। वो हर हस्से में एक खतीब खिताब करने वाला लगता था। कभी धमकी देता, कभी वादे करता, कभी मेहरबानी दिखाता। मैंने चंद अल्फाज में नहायत आजिजी से जवाब दिया, अपना बायां हाथ उठाकर सूरज की तरफ देखा जैसे गवाह बनाता हूं, और भूख की शिद्दत से निढाल था क्योंकि मैंने जहाज छोड़ने से कई घंटे पहले कुछ नहीं खाया था। भूख की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि मेरा जब्त जवाब देने लगा। मैं चाहकर भी अपनी बेचैनी छुपा ना सका और आदाब को तोड़ते हुए बार बार अपना हाथ मना की तरफ ले जाता, ये जाहिर करने के लिए कि मुझे खाना चाहिए। उन्होंने मेरी बात समझ ली। हरगो, जिसे वो अजीम सरदार कहते थे, स्टेज से नीचे उतरा और फौरन हुक्म दिया कि कई सीढ़ियां मेरे पहलू से लगाई जाएं। फिर 100 के करीब लोग ऊपर चढ़े और मेरे मिना तक पहुंचे। वो अपने हाथों में टुकड़ियां उठाए हुए थे जिनमें गोश्त भरा हुआ था, जो बादशाह के हुक्म से मेरे लिए तैयार किया गया था। मैंने देखा कि गोश्त मुख्तलिफ जानवरों का था। कंधे, राने और छोटे लाउस की तरह बने लाउस के पर भी थे। मैं 2 या 3 नवाले में उन्हें खा जाता और एक वक्त में 3 रोटियां उठा लेता जो तूप के गोले से भी बड़ी थी। लोग हैरत से चीख पड़े। उनकी आंखों में हैरत के 1000 नक्श थे कि मैं कितनी तेजी से सब कुछ खा रहा था। मैंने फिर निशान दिया कि मुझे पानी चाहिए। सब हैरान रह गए। उन्होंने एक बड़ा बैरल मेरे करीब लाया और बड़ी महारत से उसका ढक्कन तोड़कर मेरी जानब लड़खड़ा दिया। मैंने एक ही सांस में आधा पीपा पी लिया। वाह, इसका जायका छोटी शराब जैसा था, मगर कहीं ज्यादा मजेदार। वो दूसरा पीपा पिलाए और मैंने वो भी इसी तरह पी लिया, मगर उनके पास मजीद कुछ न था। जब मैंने ये सब किया तो वो खुशी से चीखने लगे, नाचने लगे और मेरे सीने पर चढ़कर खुशी के नारे लगाते रहे। ही कुनादे, वो बार बार चीखते। एक लम्हे को मेरा दिल किया कि उनमें से 20-50 को पकड़कर जमीन पर दे मारूं, मगर नहीं। मैंने सोचा ये मुनासिब ना होगा। उनकी मेहरबानी, उनकी इज्जतदारी, सब मेरे जहन में आ गया। मैंने खुद को रुका। फिर कुछ देर बाद जब मैंने एक बार इशारा किया कि मुझे खाना चाहिए, तो वह का आला मनसब वाला शख्स मेरे सामने आया। इसने सुल्तानी हुक्म मेरी आंखों के सामने पेश किया। वह बेहद नरमी मगर मुस्तकल मिजाजी से इशारा कर रहा था कि मुझे कैद में ले जाना जरूरी है। मैंने आजाद होने की दरख्वास्त की, हाथ के इशारों से बात समझाने की कोशिश की, मगर उसने अपना सर नफी में हिलाया। इसने मुझे बताया इशारों में कि मुझे कैद किया जाएगा, मगर घबराने की जरूरत नहीं। मुझे खाने पीने और बेहतरीन सलूक की जमानत दी गई थी। जहां मैंने एक बार फिर अपने बंधन तोड़ने की कोशिश का सोचा, वहां मुझे फिर से महसूस हुआ कि तेर मेरे चेहरे और हाथों पर लग रहे हैं। मेरे जिस्म पर छाले पड़ गए थे और कई तेर अब भी चबे हुए थे। और मैंने यह भी देखा कि मेरे दुश्मनों की तादाद बढ़ रही है। मैंने हिम्मत हार कर उन्हें इशारे से बताया कि अब वो मेरे साथ जो चाहें कर सकते हैं।
یہ دیکھ کر ہر گو اور اس کا لشکر پیچھے ہٹ گیا، نہایت شائستگی اور خوش چہروں کے ساتھ۔ کچھ دیر بعد میں نے لوگوں کا ایک زوردار نعرہ سنا، بار بار پیپلوم سیلان کا شور اٹھ رہا تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ میرے بائیں طرف بے شمار لوگ رسیوں کو ڈھلا کر رہے ہیں، انہیں کہ میں اپنی کروٹ بدل کر دائیں طرف لیٹ سکا۔ کیا راحت تھی! لیکن اس سے پہلے وہ میرے چہرے اور میرے دونوں ہاتھوں پر ایک خوشبودار مرہم لگا چکے تھے جس کی مہک انتہائی دلکش تھی، اور چند ہی منٹوں میں ان کے تیروں کا سارا درد ختم ہو گیا۔ یہ سب چیزیں، اس کے ساتھ وہ غذائیں اور مشروبات جو میں نے پہلے لیے تھے اور جو بہت مقوی تھے، سب نے مل کر مجھے نیند کی طرف دھکیل دیا۔ میں تقریباً 8 گھنٹے سویا۔ ڈاکٹرز نے بھی یہی بتایا تھا کہ شہنشاہ کے حکم پر انہوں نے شراب کے پیپوں میں سستی لانے والی دوا ملا دی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ جس لمحے مجھے زمین پر سویا ہوا پایا گیا، شہنشاہ کو فوراً خبر کر دی گئی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ مجھے اسی طرح باندھ کر رکھا جائے جیسا میں نے بیان کیا ہے، اور یہ سب انہوں نے اسی رات کیا جب میں سو گیا تھا۔ ساتھ ہی خوب کھانا اور پینا بھیجا جائے اور ایک مشین تیار کی جائے جس میں مجھے دارالحکومت لے جایا جائے۔ یہ فیصلہ بظاہر بہت جرات مندانہ تھا۔ کوئی یورپ کا شہزادہ بھی ایسی مہم جوئی کا سوچ نہیں سکتا، لیکن ان کی نظر میں یہ نہایت عقل مندی اور سخاوت کا کام تھا۔ انہیں خوف تھا کہ اگر یہ لوگ مجھے سوتے میں مارنے کی کوشش کرتے، نیزے اور تیر برساتے اور میں جاگ جاتا، تو غصے اور طاقت کے جوش میں ضرور سب رسیوں کو توڑ کر آزاد ہو جاتا، پھر وہ کسی صورت میرا مقابلہ نہ کر پاتے۔ یہ لوگ حیرت انگیز حد تک ماہر مکینک ہیں، اور شہنشاہ کی سرپرستی نے ان کی قابلیت کو کمال تک پہنچا دیا ہے۔ ان کے ہاں بڑے بڑے خاردار درختوں پر وہ مشینیں بنا کر پہیوں پر نصب کرتے ہیں جن سے بھاری وزن اٹھایا جاتا ہے۔ وہ جب سب سے بڑے جنگی جہاز بناتے ہیں جو 9 فٹ لمبے ہوتے ہیں، وہ لکڑی کے اگنے والے علاقوں سے کاٹ کر 300 یا 400 گز دور سمندر تک انہی مشینوں پر لاتے ہیں۔ 500 بڑھئی اور انجینئر بہتر سے بہتر مشین کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے میرے لیے جو مشین بنائی وہ 4 فٹ چوڑی، 22 فٹ لمبی اور مضبوط لکڑی سے تیار کی گئی تھی۔ جس وقت مجھے ان کی آوازیں سنائی دیں، وہ مشین سمندر سے 4 گھنٹے کے فاصلے پر پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے اسے میرے برابر لٹایا۔ اصل مسئلہ مجھے اس میں لٹانا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے اسی فٹ کے 8 کھمبے گاڑے، موٹی رسیوں سے میرے جسم، ہاتھوں، گردن اور ٹانگوں کو باندھا۔ پھر 900 مضبوط مزدوروں نے ان رسیوں کو چلایا اور 3 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں مجھے اوپر اٹھا کر مشین پر رکھ دیا۔ پھر مجھے مضبوطی سے باندھ دیا گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ پورے عمل کے دوران میں زبردست نشہ آور دوا کے زیر اثر تھا، اسی لیے بے خبر پڑا تھا۔ شہنشاہ کے پاساز گھوڑے، جن میں سے ہر ایک 4 انچ اور 1.5 انچ اونچا تھا، مجھے شہر کی طرف کھینچ کر لے جا رہے تھے، صرف آدھا میل دور۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد سفر شروع ہوا۔ میں ایک مضحکہ خیز حادثے سے جاگ اٹھا۔ مشین کے پہیے کے نیچے کسی چیز کے پھنس جانے سے سفر رک گیا تھا۔ اسی دوران 2-3 نوجوان لڑکے تجسس میں میرے چہرے کے قریب چڑھ آئے کہ دیکھیں میں کیسا لگتا ہوں۔ ایک نے اپنے نیزے کا نوک میرے نتھنے میں پھیر دیا۔ اوہ خدا! اس نے مجھے زور سے چھینک دلا دی۔ وہ بچہ خوف سے گرتے گرتے بچا، لیکن یہ واقعہ 3 ہفتے بعد جا کر معلوم ہوا کہ میں اچانک کیوں جاگ اٹھا تھا۔ ہم نے اس دن کے باقی حصے میں ایک طویل سفر طے کیا اور رات کو میرے دونوں طرف 500 محافظوں کے درمیان آرام کیا۔ آدھے مشعلے تھامے ہوئے تھے اور آدھے کمانے اور تیر سنبھالے تیار کھڑے تھے کہ اگر میں ہلنے کی بھی کوشش کروں تو فوراً مجھے مار دیں گے۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی ہمارا سفر دوبارہ شروع ہوا
اور دوپہر کے قریب ہم شہر کے دروازوں سے صرف 200 گز کے فاصلے پر پہنچ گئے۔ بادشاہ اور اس کا پورا دربار ہمیں ملنے باہر آیا، مگر اس کے وزیروں نے ہرگز اجازت نہ دی کہ بادشاہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر میرے جسم پر چڑھنے کی کوشش کرے۔ جس مقام پر میرا رتھ رکا وہاں ایک قدیم مندر کھڑا تھا، پورے بادشاہت کا سب سے بڑا مندر سمجھا جاتا تھا، مگر کئی سال پہلے وہاں ایک ہولناک قتل ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے کے مطابق وہ جگہ ناپاک ٹھہری اور پھر اسے استعمال میں لا لیا گیا۔ اس کے تمام زیورات اور ساز و سامان بھی اٹھا لیے گئے تھے۔ طے پایا کہ مجھے اسی عمارت میں رہایا جائے گا۔ شمالی کی طرف جو بڑا دروازہ تھا وہ تقریباً 4 فٹ اونچا اور 2 فٹ چوڑا تھا، جس میں سے میں آسانی سے رینگ کر داخلہ ہو سکتا تھا۔ دروازے کے دونوں جانب ایک چھوٹی کھڑکی تھی جو زمین سے صرف 6 انچ اونچی تھی۔ بائیں جانب والی کھڑکی کے راستے بادشاہ کے لوہار نے 93 زنجیریں، بالکل ویسی جیسے یورپ کی کسی خاتون کی گھڑی سے لٹکی ہوتی ہیں، مگر ان سے کہیں بڑی، میرے بائیں پاؤں میں ڈالے اور ان پر 36 تالے لگا دیے گئے۔ مندر کے سامنے بڑی شاہراہ کے دوسری طرف 20 فٹ کے فاصلے پر کم از کم 5 فٹ اونچا ایک مینار تھا۔ بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ وہاں اوپر چڑھا تاکہ مجھے اچھی طرح دیکھ سکے، جیسا مجھے بتایا گیا، کیونکہ میں انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اندازہ لگایا گیا کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مجھے دیکھنے شہر سے نکل آئے تھے، اور میرے محافظوں کے باوجود مجھے یقین ہے کہ 10,000 سے کم لوگ نہیں ہوں گے جو کئی بار سیڑھیاں لگا کر میرے جسم پر چڑھتے رہے۔ لیکن جلد ہی ایک فرمان جاری ہوا کہ ایسا کرنے والوں کو سزائے موت دی جائے گی۔ جب کاریگروں کو یقین ہو گیا کہ میرے لیے ان زنجیروں کو توڑ پانا ناممکن ہے تو انہوں نے وہ تمام رسیاں کاٹ دیں جن سے میں بندھا ہوا تھا۔ میں انتہائی افسردگی اور بوجھل دل کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا جیسے زندگی میں کبھی نہ ہوا تھا، مگر لوگوں کا شور، حیرت، خوف، چیخیں، جب انہوں نے مجھے اٹھتے اور چلتے دیکھا، یہ سب بیان سے باہر تھا۔ میری بائیں ٹانگ سے بندھی زنجیریں تقریباً 2 گز لمبی تھی، جن کی وجہ سے میں ایک نیم دائرے میں آگے پیچھے چل سکتا تھا، مگر چونکہ زنجیر کا سرا دروازے سے صرف 4 انچ کے فاصلے پر جڑا ہوا تھا، اس لیے میں اندر رینگ کر جا سکتا تھا اور پورے قد کے ساتھ مندر کے اندر لیٹ بھی سکتا تھا۔